اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بے حد رحم فرمانے والا۔ قالت یا ایہا الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشہدون۔ ملکہ بلقیس نے کہا، اے سرداروں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس حاضر نہ ہو اور میں تم سے مشورہ نہ کر لوں۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ وہ بولے، ہم بڑے طاقتور اور بڑی سخت لڑائی لڑنے والے ہیں اور فیصلے کا اختیار آپ ہی کے پاس ہے، تو غور کر لیجئے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ تو وہ بولی، بے شک جب بادشاہ کسی بستی میں جنگ کے لیے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور وہ بادشاہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ۔ پھر جب قاصد تحفہ لے کر سلیمان کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تو یاد رکھو اللہ نے مجھے جو عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون۔ تو ان کی طرف لوٹ جا، اگر وہ ایمان نہ لائے تو ہم ضرور ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور ان کو اس شہر سے ذلیل اور رسوا کر کے نکال دیں گے۔ قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہونے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين۔ ایک بڑا طاقتور جن بولا، میں آپ کے دربار سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، اور بے شک میں اس پر ضرور قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي
لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ جن کے پاس کتاب کا علم تھا انہوں نے عرض کی میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا۔ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون۔ سلیمان نے حکم دیا اس ملکہ کی آزمائش کے لیے اس تخت کی صورت بدل دو تاکہ ہم دیکھیں وہ تخت کو پہچانتی ہے یا انجان رہتی ہے۔ فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين۔ پھر جب وہ سلیمان کے دربار میں آئی تو اس سے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی مجھے تو لگ رہا ہے گویا یہ وہی ہے، اور ہمیں اس واقعے سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں، اور ہم آپ کے فرما بردار ہوئے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين۔ اور اسے ایمان سے اس چیز نے روکا ہوا تھا جسے وہ اللہ کے سوا پوجا کرتی تھی، بے شک وہ کافروں میں سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا صحن میں داخل ہو جاؤ، تو جب اس نے صحن دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور چلنے کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اونچا کر لیا۔ سلیمان نے فرمایا یہ پانی نہیں بلکہ یہ تو شیشوں سے بنایا ہوا صاف چکنا صحن ہے۔ وہ بولی اے میرے رب، بے شک میں نے پوجا کر کے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔